السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم پھر سے اپنے دروس کا آغاز کرتے ہیں۔ منگل کے ہمارے جو کلاس ہوتی تھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ آنے کی اور اس میں توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ کی کتاب کو سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا یہ عظیم عمل ہے کہ جس کی ہم پھر سے یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اس طرح کی محفل اور مجلس جو ہے اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر یعنی کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کو سمجھنے سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ان کو 5 بڑے جو انعامات ملتے ہیں، آپ ان کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ان کے اوپر ان کو ڈھانک لیتی ہے، سکون و اطمینان ان پر چھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنے فرشتوں کے ہاں ان کی تعریف کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، اور جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو یہ عظیم انعامات ہیں کہ جو اس طرح کی محفل مجلسوں میں قرآن کریم کو، جہاں قرآن و سنت کو سیکھا پڑھا جاتا ہو، اس کا انعامات ہیں کہ اس لیے ہمارے مد نظر ہو کہ ہم کتنے بڑے اجر کو پانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس طرح کے اللہ کے دین کو، قرآن سنت کو سیکھنے کے لیے اس طرح کی محفلوں میں آنا جو ہے اس کے آنے کا اجر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے کسی جگہ پر سے جاتا ہے اس کے لیے مکمل حج کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جو حج اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہو۔ دنیا والے تو حج کرتے ہیں اور ممکن ہے کسی کا قبول ہو کسی کا نہ ہو، لیکن یہ وہ حج ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے قبول ہونے کا وعدہ کر دیا ہے، بشرطے کہ انسان کی نیت خالص ہو۔ تو یاد دہانی کروانا چاہتے تھے آغاز میں پھر سے، تاکہ ہم کو ان محفلوں کا اندازہ ہو کہ ہم کس قدر عظیم مجلس اور محفل میں ہیں۔ ہم اس سے پہلے سورۃ الناس سے سورۃ البلد تک تفسیر لے چکے ہیں، اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تھی، اور آج انشاءاللہ سورۃ الفجر جو تیسرے پارے کے تقریباً درمیانی صورتوں میں سے ہے اور تقریباً کچھ لمبی صورتوں میں سے ہے، تو ہم اس کی تفسیر انشاءاللہ کچھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال اور راتوں کی، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اور رات کی، اذا جب یسر وہ جانے لگے، حل فی ذالک کیا اس میں ہے، قسم قسم، لذی حجر عقل والوں کے لیے، حجر کے معنی عقل۔ الم تر کیف، الم تر کیا دیکھا نہیں آپ نے، کیف فعل کیسے کیا تھا، ربک تیرے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد وہ عاد جو کہ عاد ارم ہے، ذات العماد ستونوں والی، ذات معنی والی، عماد ستونوں، التی جو کہ لم یخلق مثلها لم نہیں
یخلق پیدا کی گئی مثلھا ان جیسی اس جیسی قوم فی البلاد کسی علاقے شہروں میں وثمود الذین اور قوم ثمود جنہوں نے جابو تراشا الصخر چٹانوں کو پتھروں کو بالواد وادی میں وفرعون اور فرعون ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا خیموں والا تھا الذین یہ وہ قومیں طغوا فی البلاد کہ جنہوں نے سرکشی کی شہر و علاقوں میں ملکوں میں فاکثروا فیہا الفساد بس بہت زیادہ دنگا فساد کیا فصب علیہم ربک بس ڈالا تیرے رب نے ان کے اوپر تیرے رب نے صوت عذاب کا کوڑا صوت کے معنی کوڑا عذاب کا کوڑا برسایا ان ربک لبالمرصاد بے شک تیرا رب جو ہے وہ یقیناً گھات میں ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے 12 تک کی یا بلکہ 14 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الفجر اس کا نام ہی پہلے آیت سے یا پہلے لفظ سے ہے، تو اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کے کچھ قوموں کے ہلاکتوں کا بیان کیا ہے، اور جس کا مقصد کیا ہے، ان قسموں کا مقصد بھی اور قوموں کی ہلاکتوں کا بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ختم ہونے والی ہے اور قیامت آئے گی، اور اس قیامت کے بعد لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے۔ اس لیے آگے سورت کی جو اگلی آیات ہیں اس میں اسی قیامت کا ہی بیان ہوتا ہے، لیکن شروع میں اس قیامت کے وقوع کے حوالے سے قسمیں کھا کر سابقہ قوموں کی حالاتوں کو بیان کر کے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت آنے کا وعدہ کیا ہے وہ کس قدر سچا اور برحق ہے۔ تو میں والفجر اور فجر کی قسم، یہ فجر کی قسم ہے۔ فجر کون سی؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، ویسے تو کوئی بھی فجر ہو سکتی ہے، اور اصل تو تفسیر کا قاعدہ کلیہ رول یہ ہے کہ اگر احادیث میں کسی لفظ کو خاص معنی نہیں دیا گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے، تو پھر اس کو عام معنی ہی دیا جائے کہ جو اصل قرآن کا مقصد ہے، کیونکہ قرآن ایک ایک لفظ اس کے اندر مختلف معنی ہوتے ہیں، اور جو اگر معنی صحیح ہے اس لفظ کے مطابق ہے تو قرآن ان سبھی پر دلالت کرتا ہے، تو کوئی بھی فجر ہو سکتی ہے۔ اور خصوصاً بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ فجر جو جمعہ کے دن کی فجر ہے یا عرفات کے دن کی فجر ہے، اور اس طرح سے مختلف یعنی علماء کے اقوال ہیں، اور بعض نے بلکہ اس کو قیامت کی صبح کا نام دیا ہے، قیامت کی فجر، کہ جب جس کے بعد دوبارہ کوئی دوسرا دن نہیں ہوگا، کہ جس کو الیوم الآخر کا نام دیا گیا ہے کہ آخری دن ہے۔ تو قسم ہے فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی، لیالن لیل کی جمع ہے، 10 راتیں۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس سے اکثر و بیشتر مفسرین نے علماء نے ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں، جس سے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے باقی مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں یعنی پہلے 10 دن ہیں، اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ایام الدنیا، کہ زمانے بھر کے دنیا بھر کے افضل ترین دن ہیں، عظیم ترین دن ہے، اور ان دنوں میں کیا ہوا عمل بھی، نیکی بھی ایسی نیکی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ تعالی فیہن من هذه العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا دن، ایسا وقت نہیں کہ جس میں کی ہوئی نیکی کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہو، جو عمل اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہو ان 10 دنوں سے۔ تو صحابہ فرماتے ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے، یعنی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل نیکی اتنی افضل ہے کہ سب سے افضل ترین ہے،
اس سے بہتر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ اب صحابہ کے نزدیک سب سے بہتر نیکی کیا ہو سکتی تھی؟ وہ جہاد تھا۔ ایمان لانے کے بعد کوئی شک نہیں کہ جہاد کا عمل مشکل ترین بھی ہے، اور جس قدر مشکل ہے اسی قدر اس کا اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑا ہے۔ اس لیے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے ایسا سمجھتا کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے ان دنوں کی نیکی اور عمل سے؟ آپ ماتے کہ حتیٰ کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے ان دنوں کی نیکی اور عمل سے۔ کہ اگر ایک آدمی جہاد پر نکلا ہوا ہو عام دنوں میں، ان دنوں کے علاوہ، اور دوسرا آدمی ان دنوں میں نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھے ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی نیکی کر رہا ہو، آپ کے اس فرمان کے مطابق کہ جو جہاد پر گیا تھا اس کا جہاد بھی افضل نہیں ہے جو آدمی ان 10 دنوں میں کوئی نیکی کر رہا ہے، اس کی نیکی اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل کتنا عظیم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں جس طرح کے باقی دن ہوتے ہیں۔ اکثر بیشتر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے دن گزار رہے ہیں، اور جن کو پتہ بھی ہوتا ہے ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے ولیال عشر کے حوالے سے کہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، یعنی اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ان 10 راتوں کی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ راتیں کتنی عظیم ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، اور جفت نمبر کیا ہوتا ہے؟ 2 4 6، جو 2 پر تقسیم ہو سکتا ہو، جو نمبر 2 پر تقسیم ہو سکتا ہو وہ جفت اس کو کہتے ہیں۔ 4 ہے 2 پر تقسیم ہوتا ہے، 6 ہے، اس طرح 8 10، تو اس کو جفت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور وتر کہتے ہیں وتر، جس طرح ہم وتر اور وتر ایک ہی معنی ہے، جس کا معنی ایک یا وہ عدد جو طاق ہو، جفت نہ ہو۔ ہمارے اردو میں جفت اور طاق 2 عدد ہیں، عربی میں اسی طرح سے شفع اور وتر۔ تو وتر یا وتر طاق وہ عدد ہوتا ہے کہ جو 2 پر تقسیم نہ ہو، جس طرح 1 ہے، 3 ہے، 5 7 9 11، اس طرح سے، تو یہ وتر ہے۔ تو قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ اس سے بھی کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے تو اس سے مخصوص بعض چیزوں کا نام لیا، اور بعض نے کہا ہے کہ ہر وہ جو چیز جفت ہو سکتی ہے، طاق ہو سکتی ہے، کیونکہ کائنات میں چیزیں 2 ہی ہیں، یہ جفت ہیں یا طاق ہیں۔ اکثر و بیشتر چیزیں جفت ہیں۔ جفت کے معنی جوڑے ہیں، جفت کے معنی جوڑے ہیں۔ انسان ہے، حیوان ہے، طرح طرح کی مخلوقات، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، اور اگر جوڑا نہیں پھر وہ طاق ہے، پھر وہ ایک ہی اکیلی چیز ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اس طرح سے ہے، یہ جفت ہے یا طاق ہے۔ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کی قسم کھا لی، کائنات کی ہر چیز کی قسم کھا لی اس لحاظ سے دیکھا جائے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم اذا، جب، یسر کے معنی چلے جائے، رات کی قسم وہ جب وہ جاتی ہے، اور جب جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہی جس کا شروع میں ذکر ہوا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے۔ یہ چاروں قسمیں یا 5 قسمیں جو ہیں، مختلف قسمیں جو ہیں، فجر کی، 10 راتوں کی، شفع وتر کی، اور رات کی جب وہ چلے، ان کو دیکھا جائے تو جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ مختلف اپوزٹ چیزوں کی قسمیں ہیں۔ فجر کے ساتھ کس کی ہے؟ رات کی۔ فجر جو روشن ہوتی ہے اور رات جو اندھیری ہوتی ہے۔ شفع کے ساتھ کس کی قسم ہے؟ وتر کی۔ ہاں جی، دونوں ایک دوسرے کے برعکس چیزیں ہیں، جفت اور طاق۔ اور اسی طرح رات کا جانا، تو یہ جس طرح رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اس کا معنی کہ دنیا بھی جا رہی ہے، دنیا بھی گزر رہی ہے، اور گزر رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے بعد اس دنیا کا اختتام ہے، اس کا اینڈ ہے، جو قیامت ہے، جس کو ہم قیامت کا نام دیتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ قسمیں کھانے کے بعد
حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ اور یہاں پر کیا کا لفظ جو آیا ہے یہ تنبیہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے، الرٹ کرنے کے لیے۔ عربی میں اکثر و بیشتر کسی کو متوجہ کرنا ہو تو سوال کے شکل میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سوار ہے، تو آپ حضرت معاذ سے پوچھتے ہیں، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، یا معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ آپ چاہتے تو براہ راست سے بتا سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا حق ہے، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، لیکن آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ اس لیے، اور اس آپ دیکھو گے صرف ایسا حدیث نہیں بلکہ اکثر احادیث میں جو ہے آپ کو یہ چیزیں ملے گی کہ کیا ہے، اس میں سوال کی شکل میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں عقل والے کے لیے کیا قسم نہیں ہے؟ یعنی عقل والے کے لیے کیا تنبیہ نہیں ہے کہ جس طرح چیزیں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے برعکس ہیں، اور اس طرح سے دنیا چل رہی ہے اور جا رہی ہے، اس کا مطلب کہ اس دنیا کے بعد اس کی تباہی ہے، ان عمارتوں کے بعد، ان آبادیوں کے بعد، ان رونقوں کے بعد اس چیز کا ختم ہونا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف کے شروع میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ کہف کے شروع میں ہی ذکر کیا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بنایا ہے یہ زیب و زینت ہے، زمین کی رونق ہے، لیکن یہ رونق ہمیشہ کے لیے ہے نہیں، فرمایا کہ ہم اس سبھی کو آگے چل کر کچھ وقت کے بعد ہی پورا کرکٹ بنا دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے کہ جس میں قدم قدم پر بلکہ ہر لمحے انسان کو تنبیہ ہوتی ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں، اور لذی حجر، عقل والوں کے لیے، ذی کے معنی والے، حجر کے معنی عقل، اور حجر کے لفظی معنی ہوتا ہے کس چیز کو روکنا۔ حجر کا لفظی معنی کس چیز کو روکنا، اسی سے وہ دیوار کہ جو آگے رستہ روکتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر، حجار۔ حجر اسماعیل کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، کہاں پر ہے حجر اسماعیل؟ بیت اللہ کے ساتھ جو کھلی جگہ ہے، گول دیوار، حجر اسماعیل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو حجر کے معنی کو روکنے والی چیز، عقل بھی انسان کو حقیقت میں روکتی ہے۔ اگر عقل صحیح ہو، سلامت ہو، صحیح ہو، تو آج انسان کو غلط کاموں سے، غلط تصرفات سے، غلط چیزوں سے روکتی ہے۔ اس لیے عقل کو بھی حجر کا نام دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یقینی طور پر ان ساری چیزوں کے اندر قسم ہے اور عبرت اور تنبیہ ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ تو اللہ نے قسمیں کھائیں قیامت کے حوالے سے، اس کے بعد پھر قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حقیقت پیش کی کہ کس طرح دنیا کے اندر قومیں ہلاک ہوتی چلی آئی ہیں۔ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل، کیسے کیا تھا، ربک، تیرے رب نے۔ ہم پہلے پڑھ چکے الفاظ سارے سورۃ الفیل میں، لیکن یہاں پر اصحاب الفیل تھا، وہاں پر یہاں پر بعاد، قوم عاد کے ساتھ، کہ قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اور دیکھنے سے مراد جاننا، معلوم کرنا۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہوا، کیا تم نے جانا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تو کیا آپ صرف ان کو پتا تھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کے زمانے کے عرب لوگوں کو پتا تھا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہاں، یہ پتا تھا۔ کس لیے؟ کہ قوم عاد، قوم سمود، ان سے پہلے قوم نوح، قوم لوط اور مختلف قومیں، یہ وہ ساری قومیں تھیں جو عرب کے علاقے میں تھیں، عرب کے علاقے کی قومیں ساری۔ اور عرب کے لوگ نہ کہ صرف ان کی تاریخ جانتے تھے بلکہ جغرافیائی طور پر بھی ان کے علاقوں کو بھی جانتے تھے کہ کہاں پر کون سی قوم تھی۔ تو قوم عاد جو ہے یہ یمن کے شمال مشرق
جو آج کل کا عرب امارات علاقہ ہے، اس کے کہہ لیجئے کہ مغرب کے طرف جو صحرا ہے، یمن کے شمال مشرق اور عمان کے تقریباً شمال کی طرف، اور عرب امارات کے مغرب کے سائڈ پہ یہ جو ربع الخالی کے نام سے صحرا جانا جاتا ہے فقط سعودی عرب کا، تو یہاں پر قوم عاد کی بستیاں تھیں، جن بستیوں کو احقاف کا نام دیا جاتا تھا، اور اس وقت یہ سرسبز و شاداب علاقے تھے، سرسبز و شاداب علاقے تھے۔ آج کل اس کو ربع الخالی کا معنی کیا ہے؟ ربع کے معنی ہوتا ہے کس چیز کا چوتھا حصہ، کوارٹر۔ خالی منی خالی، کہ جو جگہ بالکل خالی ہے، اب وہ ہزاروں سالوں سے علاقہ بالکل صحرا ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، وہاں پر زندگی کے آثار بھی نہیں ہیں، بلکہ پانی کا وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے سارا علاقہ بالکل خالی ہے، وہاں پر کوئی آبادی آج بھی نہیں ہے۔ لیکن کسی وقت میں قوم عاد وہاں پر آباد تھی، اور یہ سرسبز و شاداب علاقے تھے، اور بڑے اس وقت کے اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ اس سے معلوم ہمیں ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس زمین پر کیسے کیسے حالات پیش آتے رہے ہیں، کس کس انداز سے زمین کے خد و خال بدلتے رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتی تعود الجزیرۃ بروجا وانہارا، اور مروجا وانہارا، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک جزیرۃ العرب جو ہے، یہ پورا خلیج کا گلف کا علاقہ، سعودی عرب کا جو علاقہ خاص طور پر، آپ مانتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک یہ سب پھر سے باغات اور دریاؤں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یعنی پہلے بھی کبھی سرسبز شاداب باغات تھے، دریا تھے، بہتے تھے یہاں پر، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکمتوں سے معاملات بدلتے رہے، حتیٰ کہ صحرا بن چکے۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے پھر سے وہی باغات، وہی نہریں پھر سے چلیں گی، اور آج کل کچھ اس طرح کے منظر ہمارے سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ یہ قوم عاد کا علاقہ، احقاف کا علاقہ، جو آج کل ربع الخالی چٹیل صحرا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس قوم کے حوالے سے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ۔ کہ قوم عاد زمانے کے اعتبار سے قوم نوح کے بعد ہے، زمانے کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کا زمانہ، ان کے بعد تقریباً 1000 سال تک لوگ اللہ کے دین پر، توحید پر قائم رہے، شرک نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے شرک کا اپنا کام شروع کیا، اور جب شرک کا آغاز ہوتا ہے لوگوں کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور نوح علیہ السلام بذات خود بھی 950 سال تک قرآن کہتا ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہے۔ تو ان کی قوم نے جب نہ مانا، آخر ان کی ہلاکت ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بعد قوم عاد کو کھڑا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی جو لوگ تھے، سوار تھے، وہی ایمان لانے والے تھے، وہی بچے صرف، اور وہی آگے چل کر قوم عاد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بعاد ارم، عاد ارم، اگلی آیت بھی اس کے ساتھ پہلے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کون سی عاد؟ عاد ارم ذات العماد، جو بڑے لمبے ستونوں والی تھی۔ تو عاد ارم ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ایک شخص تھا معروف، کہ جن کی آگے نسل چلتی ہے، جس کی نسل سے یہ قوم عاد تھی۔ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی مختلف آگے قومیں پیدا ہوتی ہیں، نسلیں چلتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جس کی آگے اتنی نسل بڑھتی ہے، ارم نام کا آدمی، کہ جس کی قوم کو قوم عاد کا نام دیا گیا۔ اس کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ عاد ارم ذات العماد، جو ستونوں والی تھی۔ ستونوں والی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، یا تو بذات خود اس قوم کی کیفیت، قوم عاد کیا تھی کہ بڑی جسامت میں، قد و قامت میں بڑے لمبے چوڑے، بڑے طاقتور،
بڑے مضبوط قوم تھی، حتیٰ کہ اپنے بارے میں ان کو بڑا گھمنڈ تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے جو طاقت قوت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے آگے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسی قوم تھی کہ جیسی قوم کسی شہر علاقے میں پیدا کی نہیں گئی، اتنے بڑے ان کے تو عماد ستون سے مراد نہیں، بڑے اونچے لمبے جسموں والے، اور واقعی پتہ چلتا ہے قرآن کے اس لفظ سے بھی، اس سورۃ الحاقہ میں شروع میں ہی، سورۃ الحاقہ کے اللہ تعالیٰ شروع میں ہی قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، تو فرمایا ہے کہ وہ صحراؤں میں ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، کھجوروں کے کھوکھلے تنے، اور کھجور کا تنا کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر لمبا ہوتا ہے، لمبائی میں کھجور کا درخت معروف ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بات ہے کہ جس طرح کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ قوم بڑے قد و قامت کی قوم تھی، بہت اللہ نے ان کو جسم اور قوت دے رکھی تھی۔ اس ماتا اللہ تعالیٰ کہ کیا تم کو قوم عاد کی خبر نہیں پہنچی؟ عاد ارم کہ ذات العماد، جو عماد ستونوں والے تھے، ایک تو ستونوں والے ان کو اس لیے کہا کیونکہ ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے تھے، اور دوسرے ستونوں والے اس لیے کہا کہ وہ اب اس وقت میں آج سے ہزاروں سال پہلے کہ جب کوئی مشین نام کی چیز نہیں تھی، اس وقت بھی اللہ نے اس قوم کو ایسی قوت صلاحیتیں ایسی کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی دے رکھی تھی کہ بڑے بڑے اونچے محل بناتے، عالی شان پیلس محل بناتے، اور صرف محل رہنے کے لیے نہیں بلکہ یادگاریں بناتے۔ آپ بعض اوقات دیکھتے ہو کہ کسی چوراہے پر، چوک پر کو بڑا سا کو ماڈل بنایا ہوتا ہے، سمجھے نا، ایک یادگار کے طور پر۔ یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ قوم عاد سے لے کر چلا رہا ہے۔ قوم عاد کا بھی یہ کام تھا کہ چوراہوں پر، شہروں کے شروع میں، شہروں کے قریب، اس طرح سے مختلف جگہوں پر بڑے بڑے ماڈل بنا کے رکھنے، تو اس لیے بھی ان کو ستونوں کا نام دیا گیا کہ ستونوں والے، بڑے بڑے محل بنانے والے، بڑے بڑے ماڈل بنا کے رکھنے والے، یادگاریں بنا کے رکھنے والے۔ اور اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، سورۃ شعراء میں اللہ فرماتا ہے ان کے نبی ہود علیہ السلام کے بارے میں، تم ان کو کہتے کہ تم ہر گلی چوراہے میں اس طرح کے بڑے بڑے ماڈل، اس طرح کی چیزیں بناتے ہو، کھیل تماشے کے طور پر، یعنی ماڈل ہے، صرف ایک نمونہ، بس یہ نہیں کہ آدمی اس میں رہ رہا ہے، اسے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، بس ایک منظر ہے، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، جیسے کہ آپ یہاں پر بھی دیکھتے ہو بعض اوقات۔ تو قوم عاد کا یہ کام، یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس وقت جب کہ مشین نام کی چیز نہ تھی، لوگوں کو اللہ نے کیا قوت طاقتیں دے رکھی تھی کہ ایسی چیزیں بڑی بڑی بنانا ان کے لیے معمولی چیز تھی، ایک مزے کے طور پر، تفریح کے طور پر ایسی چیزیں بنا رہے تھے، سمجھے نا۔ تو اللہ ماتا کیا تم کو سعادت کی خبر نہیں ملی کہ ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جیسی قومیں کچھ شہروں علاقوں کہیں پر پیدا نہیں کی، جس انداز سے ان کو قوت طاقت ملی تھی۔ اچھا، ایک تو قوم عاد کی جن کے نبی تھے ہود علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے کو معجزے کے طور پر کیا دیا تھا؟ ان کے معجزے کا ذکر نہیں آتا کوئی، لیکن ان کی ہلاکت کا ذکر آتا ہے کہ ان کو اللہ نے ہلاک کیا ہوا کے ساتھ، طوفان بھیج کر۔ تو یہاں پر یہی مقصد ہے، کیا رب نے کیا کیا، یعنی کس طرح سے ان کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، دوسری قوم ان کے بعد آنے والی قوم عاد کے بعد قوم ثمود ہے۔ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، الَّذِينَ وہ قوم، وہ لوگ کہ جابا یہ جب ہوتا ہے کسی کو تراشنا، کاٹنا، کہ جنہوں نے تراشا الصخرہ، چٹانوں کو، بڑے بڑے پتھروں کو، پہاڑوں کو، بلکہ کہاں کاٹا؟ بالواد، وادی میں، کہ جنہوں نے وادی میں پہاڑوں کو، چٹانوں کو تراشا اور کاٹا۔ یہ وادی کون سی ہے؟ اسے وادی القریٰ کا نام دیا جاتا ہے، وادی القریٰ، اس کا تاریخی نام وادی القریٰ ہے، اس کا نام حجر بھی ہے، حجر بھی، اور اس وقت موجودہ وقت میں اس کو مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہاں پر ہے یہ؟ مدینہ اور تبوک کے درمیان، مدینہ اور تبوک کے درمیان پہاڑی علاقہ ہے، اور کھڑے پہاڑ ہیں،
ایک تو نا پہاڑی سلسلہ چل رہا ہو، نہیں صحرا، یعنی جس طرح صحرا کے اندر کھڑے پہاڑ ہوں، اس انداز کے پہاڑ ہیں. تو یہ قوم سمود یہاں پر تھی، مدینہ اور تبوک کے درمیان، مدینہ سے کافی دور، تقریباً آپ کہہ لیجیے مدینہ سے کم از کم کچھ 400 کلومیٹر کے بعد یہ آتا ہے علاقہ. تو تبوک سے پہلے تو وادی القرا کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخی طور پر، اور اس وقت اس کو مدائن صالح کے نام سے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نبی تھے صالح علیہ السلام. قوم سمود کے نبی تھے صالح علیہ السلام، اسی کی نسبت سے مدائن صالح. اور آج بھی آپ دیکھو گے کہ پہاڑوں کو آگے سے کاٹ کر، پہاڑ کو آگے سے کاٹ کر اس کے اندر مکان کھودا ہوا. یہ بھی قوم عاد کے بعد کی قوم ہے کہ جب مشین نام کی کوئی چیز نہ تھی. تو یہاں پر اسی میں آتا اللہ تعالیٰ کہ قوم سمود جنہوں نے تراشا، چٹانوں کو کاٹا، پہاڑوں کو تراشا، کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس قوم کو اس وقت بھی کیا قوت صلاحیتیں دے رکھی تھی کہ پہاڑوں کے اندر، پہاڑ کو آگے سے پورا کاٹ کر پھر اس کے اندر مکان کھودنا آج بھی موجود ہے. اور خود ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ داخل ہوں گے، ایک کمرہ ہے، پھر اس کے کمرے کے بعد آگے دوسرا کمرہ ہے، آگے تیسرا کمرہ ہے، اس انداز سے جیسے پورا محل اور پیلس جو ہے اس پہاڑ کے اندر بنایا ہوا ہے. تو یہ قوم، اور انہوں نے یہ پہاڑوں کے اندر مکان کیوں بنائے تھے؟ کیوں بنائے تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا تھا طوفان سے، آندھی سے. طوفان آندھی سے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا، تو ان کے مکان بھی، ان کے گھر بھی، وہ قوم بھی اس انداز سے تباہ ہو گئی. جو اللہ ماتا کے بڑے بڑے انہوں نے محل بنائے تھے، وہاں سایوں کے ساتھ تباہ ہو گئے کیونکہ خود بنائے ہوئے تھے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ہی محل بنا لیے. اب پہاڑ کو تو ہوا نہیں گرائے گی نا، کوئی طوفان ایسا تو نہیں آئے گا کہ پہاڑ کو بھی گرا دے. انہوں نے اپنی عقل کے مطابق بڑا کارنامہ کیا، اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مکان کھودے. اب یہ اس کو تو طوفان آندھی نہیں اڑائے گی نا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ایک طرح کے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے تدبیریں، اس کی چالیں بڑی الگ الگ ہوتی ہیں. اگر قوم نوح کو پانی میں غرق کیا، قوم عاد کو ہوا میں آندھیوں میں اڑا کر ہلاک کر دیا، اس قوم کو، قوم سمود کو کس طرح ہلاک کیا؟ ان کے اوپر دو طرح کے عذاب آتے ہیں، ایک چیخ اور دوسرا زلزلہ. تو ان کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے ایسی آواز نکالی، ایسی آواز پیدا کی کہ ان کے دل سینوں کے اندر پھٹ گئے، اور پوری کی پوری قوم ایک ہی وقت میں ہلاک ہوگی، ان کے بچے، بڑے، مرد، عورتیں، سبھی کے سبھی. اور ساتھ ہی زلزلہ پیدا کر دیا. اللہ نے دکھا دیا کہ جہاں پر تمہارے پہاڑوں کے اندر کھودے ہوئے مکان تمہارا بچاؤ نہیں کر سکتے. اور تاریخ پڑھنے والا اس سے بلکہ پہلے قرآن ہی کو پڑھنے والا دیکھتا ہے اللہ کی کیا کیا قدرتیں ہیں، اللہ کی کیا کیا عظمتیں ہیں. اللہ جس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی قوم اس کو بچانے والی نہیں ہوتی. آج اس پر اتفاق کرتے ہیں. 5 منٹ ہے، اگر ہے تو پھر اگر لیتے ہیں آگے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون ذی معنی والا، اوتاد وتد، وتد کہتے ہیں اس بڑی میخ کو جس سے خیمہ گاڑا جاتا ہے. ایک میخیں ہوتی ہیں لکڑی کو جوڑنے والی، لکڑی میں لگانے والی، ایک ہوتی بڑی بڑی میخیں جو خیمے کو گاڑنے والی ہوتی. فرمایا کہ فرعون جو بڑے خیموں والا تھا، وہ بڑی بڑی میخوں والا تھا. بڑی میخیں جس سے مراد اس کے بڑے لاؤ لشکر تھے، بڑی فوجیں تھیں، کیونکہ خیموں کا گاڑنا عام طور پر کس کے لیے ہوتا ہے؟ فوجوں کے لیے، لشکروں کے لیے. تو فرعون جو بڑی میخوں والا تھا، اور اس سے بھی 2 معنی لیے گئے ہیں. ایک تو اس کے لاؤ لشکر، جس کے بڑے لاؤ لشکر تھے، بڑی فوجیں تھیں جن کے لیے خیمے لگتے تھے. اور اس کو میخوں والا اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ بدماش تھا فرعون، کہ جس کو سزا دینا چاہتا اس کو کیا کرتا؟ اس کو لکڑی کی تختوں کے اوپر میخیں گاڑ کر اس کو جو ہے وہاں پر وہ لٹکا دیا جاتا، جس کو ہمارے سولی دینے کا نام دیتے ہیں نا،
سولی دینے کا اس کا یہ انداز تھا کہ زندہ انسان کو کسی لکڑی کے اوپر اس کو لٹا کر اس پر میخیں گاڑ دی جاتی، حتیٰ کہ پھر ان کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتی ایمان لاتی ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا جس طرح کہ روایتوں میں آتا ہے۔ تو اس لیے بھی اس کو میخوں والا کہا گیا کہ جو بڑی میخوں والا تھا، یا تو بڑے خیمے لشکر تھے، اس کی فوجیں تھیں، اور یا پھر کہ جس کو سزا دینا چاہتا اس کو اس انداز سے جو ہے اس پر اس کو میخیں گاڑ کر اس کو جو ہے ہلاک کرتا، اس کو مارتا، اس کو سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا، فرمایا الذین طغوا فی البلاد، کہ یہ وہ قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم فرعون ہو، کہ جنہوں نے کیا کیا، الذین جنہوں نے طغوا کس سے ہے، طغیانی سرکشی، کہ جنہوں نے بہت بدماشی کی، سرکشی کی، فی البلاد شہروں علاقوں میں، جنہوں نے زمین کے مختلف شہر و علاقوں میں بڑی بدماشیاں کی، بڑی سرکشیاں کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بس بہت بڑا دنگا فساد پیدا کیا، شرک و کفر کر کے بھی اور ظلم و ستم کر کے بھی، لوگوں پر بھی ظلم و ستم ڈھا کر اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی کفر و شرک کر کے دنگے فساد پیدا کیے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، صبا یہ ثبوت ہے کسی کو ڈالنا، انڈیلنا، پانی کو ڈالنا، صب الماء، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، صب علیہم، ڈالا ان کے اوپر، ربک تیرے رب نے کیا ڈالا، سوت کہتے کوڑے کو، کوڑا جو ہوتا تھا نا چمڑے کا جسے عام طور پر یعنی مار پٹائی کی جاتی تھی، تو تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا ڈالا، یعنی عذاب کا کوڑا برسایا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ کیسے برستا ہے، کس انداز سے قومیں ہلاک تباہ ہوتی ہیں، کہ قوم کا کوئی بچہ تک باقی نہیں بچتا، اس کا بیج تک مار دیا جاتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، کہ تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرے رب جو ہے وہ گھات میں ہے، مرصاد مرصد سے، اور مرصد کیا ہوتا ہے جس کو ہم گھات کہتے ہیں، ایمبوش لگانا، فوجی لوگ جانتے ہوں گے ایمبوش کیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، کوئی مخالف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہاں سے گزرنا ہے، آپ اس کے رستے پر کسی ایسی جگہ پر چھپ کر بیٹھے کہ جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہ ہو، اور اچانک اس پر حملہ کریں، اس کو کہتے ہیں مرصد اور مرصاد۔ تو بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات میں ہے، یہ لفظ مرصاد کا مرصد کا بڑا معنی خیر لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس انداز سے ظالموں کو، بدماشوں کو، کافروں کو، ان فرعونوں کو جو ہے مہلتیں دیتا ہے، اس طرح کہ آپ اپنے دشمن کو وہ اپنے مزے سے چلا آ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، سمجھے نا، اچانک آپ اس کے اوپر حملہ کرتے ہو جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ بھی اپنے دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلتیں دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، ان کو عہدے منصب دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، بڑے چودھری ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقتیں قوتیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ کرتا ہے، اچانک ان کو مارتا ہے کہ جہاں سے اس کے ہلنے کا بھی کوئی چانس نہ ہو، بھاگنا تو دور کی بات کہ وہاں سے جہاں سے اس کو ہلنے کا بھی موقع نہ ملے۔ تو یہ معنی ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے اگلے درس میں۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ دوبارہ دیکھیں آج کے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، جانے لگے، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسمیں ہیں، قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے کیا تھا تیرے رب نے، بعاد، قوم عاد کے ساتھ، عاد ارم، اصل میں دونوں لفظ ایک ساتھ ہیں، عاد ارم، عاد ارم کے ساتھ، ذات العماد، جو بڑے ستونوں والے تھے، بڑے اونچے لمبے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جس جیسے شہر و علاقوں دنیا میں کہیں پیدا نہیں کیے گئے، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم ثمود جنہوں نے پہاڑوں کے اندر یا چٹانوں کو تراشا وادی میں، اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو بڑی میخوں والا تھا،
الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی، بدماشی کی شہروں علاقوں میں، فاکثروا فیہا الفساد، بس بڑا اس میں دنگا فساد پیدا کیا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، بس تیرے رب نے ان کے اوپر جو ہے عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرے رب جو ہے وہ یقیناً گھات لگائے ہے۔ بارک اللہ فیک۔